السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری اردو زبان دوم سیمسٹر سوم سال دوم کے نصاب کے تحت حصے نظم میں جان نثار اختر کی مثنوی امن نامہ دی گئی ہے۔ آئیے آج ہم مثنوی کی تعریف اور جان نثار اختر کی مثنوی امن نامہ کی تشریح پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری اردو شاعری کی جو اصناف ہے، جو اقسام ہیں، ان میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم، دوہا، ماہیہ، ثلاثی، ہائیکو وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں خاص طور سے مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ قدیم اصناف ہیں اور آج کل کم لکھی جا رہی ہیں، اور جبکہ غزل، رباعی، نظم اور دیگر اصناف میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کی تعریف کیا ہے۔ تو مثنوی لفظ مثنیٰ یا تثنیہ سے بنا ہے۔ کہ ہماری اردو زبان میں یہ مثنیٰ یا تثنیہ کا جو لفظ ہے، اس کے معنی دہرانا یا دو کے ہیں۔ مثنیٰ جسے اکثر زیراکس کہتے ہیں، تو زیراکس کو اردو میں مثنیٰ کہتے ہیں، نقل۔ تو یہ لفظ جو ہے مثنیٰ سے بنا ہے مثنوی، اور شاعری کی اصطلاح میں دو دو مصرعوں کے ذریعے لکھی جانے والی ایسی نظم جس کے ہر شعر میں قافیہ ردیف بدلتا رہتا ہے، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی طویل بیانیہ نظم ہوتی ہے۔ اب مثنوی کی بنیادی بات یہی ہے کہ چونکہ طویل ہوتی ہے، طویل سے مراد اس میں کئی سو سے کئی ہزار اشعار ہو سکتے ہیں، تو شاعر کو اظہار خیال کی آزادی چاہیے۔ تو مثنوی کے لیے جو حیت رکھی گئی ہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف وہی ہوتا ہے، اور جب شعر بدلتا ہے تو قافیہ ردیف بھی بدل جاتا ہے۔ اس میں سہولت ہوتی ہے شاعر کو کہ وہ جو ہے روانی کے ساتھ دو دو مصرعوں میں قافیہ ردیف باندھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہے۔ تو طویل بیانیہ نظم جس میں دو دو مصرعوں میں قافیہ ردیف ہوتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں، تو ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی میں خاص طور سے کوئی قصہ یا واقعہ یا کسی موضوع پر تفصیلی بات پیش کی جاتی ہے۔ شاعری میں تفصیلی بیان کے لیے یہ صنف استعمال کی گئی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہم غزل کے بارے میں سنیں کہ 5 سے 7 شعر یا زیادہ سے زیادہ 21 شعر تک ہوتی ہے۔ قصیدہ بھی ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن مثنوی میں چونکہ قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہے، ہر شعر میں قافیہ ردیف بدلتا ہے، تو اس لیے اس کی اشعار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ قدیم دور کی مثنویاں کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ ہماری اردو کی جو مشہور مثنویاں ہیں اور دیگر مثنویاں بھی کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ مثنوی کے لیے شاعری کی 7 بحریں اور اوزان مقرر ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شعر یا کوئی غزل یا کوئی نظم خاص بحر اور وزن میں ہوتی ہے۔ وزن سے مراد جو لفظ میں حرکات ہوتے ہیں، فاعلن، فاعلن کے طور پر 4 ٹکڑے لیے جاتے ہیں، فاعلات، مفاعلن، یہ اوزان ہیں شاعری، اور جس وزن میں ہوتے ہیں یہ اس کو ایک بحر کا نام دیا جاتا ہے۔ بحر متقارب ہے، بحر مسمن ہے، اس طرح کی۔ تو 7 بحریں اس کی مقرر ہیں۔ روایتی مضمون نگار شعراء نے مثنوی کے 8 اجزاء قرار دیا، جس طرح مرثیہ کے اجزاء ہیں، غزل کے اجزاء ہیں، رباعی کے اجزاء ہیں، یعنی حیت ہے کہ کیسے اس کی ترتیب ہوتی۔ تو اس مثنوی میں بھی جو ہے حمد ہوتی ہے، ابتدا میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، نعت یا اشعار پیش کرتا ہے، منقبت ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے، تعریف بیان، مدح ہوتی ہے، مدح شاہ یعنی بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے، سبب تالیف، مثنوی لکھنے کی خاص وجہ ہوتی ہے، آغاز قصہ ہوتا ہے۔ اب یہ قصہ سارا چلتا ہے
اور اس کے بعد اختتام. یہ جو ہے ہماری مثنویوں کے اجزاء رہے ہیں. دور قدیم کی مثنویوں میں شاہی دور کے قصے بیان کیے. بنیادی طور پر ہماری اردو کی جو مشہور مثنویاں ہیں گلزار نسیم میر حسن کی اور گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی ہے اور سحر البیان میر حسن کی. زیر عشق بھی ہے مرزا شوق لکھنوی کی. تو اس طرح کی جو مثنویاں ہیں ان میں شاہی دور کے قصے بیان کیے گئے، اس لیے انہیں منظوم داستانیں بھی کہا جاتا ہے. یہ جو مثنویاں ہیں ہماری جو پرانے زمانے کی منظوم داستان میں جیسے قصے ہوتے ہیں، انہیں قصوں کو اگر نظم کیا جائے تو انہیں منظوم داستانیں. ان مثنویوں کے کردار شہزادے شہزادیاں اور محلوں میں رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے. ہماری مثنویوں میں جن کرداروں کو پیش کیا گیا ہے ان میں عام انسان کا ذکر نہیں ہوتا، کسی مزدور کا ذکر نہیں، کسی غریب کا ذکر نہیں، بلکہ شہزادے شہزادیوں کا ذکر ہوتا. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ شعراء بادشاہ سے انعام و اکرام کے حصول کی امید میں اپنی مثنویوں میں شاہی گھرانوں کے لوگوں کے کارنامے پیش کرتے تھے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ دربار میں مثنوی پیش کی جاتی تھی اور بادشاہ کو جب سنائے تو اس میں بادشاہ کا ذکر، محل کا ذکر، شہزادے شہزادیوں کا. شہزادے اگر ہوں تو انہیں اگر وہ دبلا پتلا بھی ہو تو اس کو بہادر بتایا جاتا تھا. اور جتنے علوم ہے، گھوڑ سواری ہے، تلوار بازی ہے، علم ہے، ساروں میں مہارت پیش کی جاتی تھی. اور اسی طرح شہزادیاں ہیں تو ان کو حسین و جمیل بیان کیا جاتا. قدیم دور کی مثنویوں میں مافوق الفطرت عناصر جیسے جن، دیو، بھوت، پریت، جادوئی تعویذ، جادوئی گھوڑے وغیرہ کا ذکر ملتا. مثنویوں کی خاص بات جو پرانے زمانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان مثنویوں میں ایسی باتیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، بس خیالی باتیں ہیں، ان کو مافوق الفطرت عناصر بولتے. اکثر انسان نے ایسے قصے گھڑ لیے ہیں کہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو ان کو دکھائی نہیں دیتی لیکن بہت طاقتور ہوتی، جیسے جن ہے، دیو ہے، بھوت ہے، پریت ہے. پھر انسان نے ان طاقتوں پہ قابو پانے کے لیے ایسے تعویذ بنائی کہ جنہیں پہن کر انسان نظروں سے غائب ہو سکتا تھا اور جیسی چاہے طاقت حاصل کر سکتا. جادوئی گھوڑا بھی ہے کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے ہم اڑ سکتے تھے. ان عناصر کی مدد سے مثنوی کا ہیرو شر پر فتح حاصل کرتا تھا. اکثر جو ہے مثنویوں میں کچھ حادثہ بیان کیا جاتا ہے اور کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتے ہیں. انہیں دور کرنے کے لیے اب مثنوی کا ہیرو شہزادہ نکلتا ہے تو اس کو مدد کرنے کے لیے وہ تو ہوتا ہے اپنی جگہ کمزور یا بہادر، لیکن مثنوی نگار نے ان کے لیے ایسے جادوئی چیزیں فراہم کی ہیں جن کی مدد سے یہ برائی پر فتح حاصل کرتے. اردو مثنوی کی یہ خاصیت رہی کہ ان میں مافوق الفطرت عناصر کا ذکر کیا گیا. سحر البیان میں بھی ہے، گلزار نسیم میں بھی. ان میں سے بعض باتیں سائنسی ایجادات کے ذریعے حقیقت کا روپ لے سکیں. یہ مثنویوں کی ہماری خاص بات ہے کہ اس زمانے میں جو خیالی باتیں پیش کی، جیسے اڑتا ہوا گھوڑا ہے کہ اس کو آپ لکڑی کا گھوڑا ہے، سیدھا کان موڑے تو اوپر اٹھتا ہے، بایاں کان موڑے تو نیچے بیٹھ جاتا. ان چیزوں کو لے کر ہماری سائنس ترقی کی اور ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بنے. جیسے موجودہ دور کے ایجادات ٹیلی ویژن، اس زمانے میں ایسا جادوئی آئینہ ہوتا تھا جس میں دنیا کا حال معلوم، اس کو دیکھ کر ٹیلی ویژن بنا. فون ہے کہ یہ جو ہے بات کرنے کے لیے کوئی چیزیں، ہوائی جہاز جیسے گھوڑا ہوتا. تو یہ جو اشارے ہیں یہ قدیم مثنویوں میں ملتے ہیں اور ان کی مدد سے آج سائنس نے ترقی کی ہے. تو اردو مثنوی کا جب ہم ارتقاء دیکھتے ہیں تو اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ، یہ دکن میں دریافت ہوئی. اردو کی پہلی مثنوی ہے. دکن میں کئی شاہکار مثنویاں لکھی گئی جن میں قطب مشتری، عزم اللہ وجہی اور علی ناماز نصرتی وغیرہ مشہور ہیں. یہ قطب شاہی دور کا شاعر تھا تو ملا وجہی، اس کی مثنوی قطب مشتری ہے جس میں
شہزادہ قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان بیان، علی نامہ جو ہے نصرتی کی مثنوی جس میں رزمی انداز جنگ کا، شمالی ہند کی 2 شاہکار مثنویں میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہیں۔ سحر البیان کو دبستان دہلی کی شاہکار مثنوی کہا جاتا ہے۔ دہلی میں جو مغلیہ دور کے بعد خاص طور سے جو شعراء گزرے ہیں وہ جس انداز کی شاعری کرتے تھے جس میں جذبات کا اظہار ہوتا اس کو دبستان دہلی کہتے ہیں۔ کئی شعراء ایک دور میں مخصوص قسم کی جو شاعری کرتے ہیں دبستان کہتے ہیں، تو اس دبستان کی نمائندہ مثنوی سحر البیان ہے۔ اسی طرح مثنوی گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کی نمائندہ مثنوی۔ لکھنؤ کی شاعری کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لفظی بازیگری پہ توجہ دی جاتی ہے، الفاظ کا استعمال مہارت کے ساتھ، تو وہاں کی جو مثنوی گلزار نسیم ہے اس میں بھی لفظی بازیگری بہت ملتی ہے، خیال کا مل۔ مثنوی یوسف زلیخا قطب مشتری اور زہر عشق اردو کی مشہور عشقیہ مثنویاں ہیں، عشق کے موضوع پر لکھی گئی۔ قدیم مثنوی میں شاہی دور کے قصے بیان ہوئے ہیں، جدید مثنوی میں موضوعات بدلے، آزادی کے بعد یا پہلی جنگ عظیم کے بعد تو موضوعات بدلے۔ حالی نے بیوہ کی مناجات لکھی اور چپ کی داد، جانثار اختر کی مثنوی جو آج ہمارے نصاب میں ہے امن نامہ، کیفی اعظمی نے خانہ جنگی اور علی سردار جعفری نے جمہور کے نام سے مثنوی لکھی جو نئے دور کی مثنویاں ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی طویل بیانیہ نظم ہے جس میں کوئی قصہ بیان ہوتا ہے اور اس قصے میں شہزادے شہزادیوں کا ذکر ہوتا ہے، مافوق الفطرت عناصر جن دیو بھٹ پرید کا ہوتا ہے، اور مثنوی کا جو کردار مشہور ہوتا ہے ہیرو، وہ ان مافوق الفطرت عناصر کی مدد سے شر پر فتح حاصل کرتا ہے۔ اور بعد کے دور میں دیگر موضوعات پہ بھی مثنویاں لکھی گئی، تو ہمارے نصاب میں جو مثنوی ہے وہ امن نامہ ہے جس کے لکھنے والے جان نثار اختر ہیں۔ آئیے ہم جان نثار اختر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ 1914 میں پیدا ہوئے، 1976 میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور ترقی پسند شاعر گزرے، تو پرانے زمانے کے خیالات پیش کرنے والے کو قدامت پسند بولتے ہیں اور نئے خیالات پیش کرنے کو ترقی پسند کہتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کیا ہے کہ 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس تحریک کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں مزدور کے حق کی بات کہی اور نئے خیالات کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان کی بیوی جان نثار اختر کی بیوی صفیہ اختر مشہور ادیبہ تھی۔ جان نثار اختر نے فلموں کے گیت لکھے، اس زمانے میں یہ بمبئی گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے شاعری جو ہے کی ہے فلموں کے گانے لکھنے کی۔ ان کی مشہور مثنوی امن نامہ ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پیش کرتے ہوئے لوگوں میں قومی یکجہتی کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ آزادی کے بعد جان نثار اختر نے بھوپال کا رخ کیا اور یہیں کے حمیدیہ کالج میں اردو اور فارسی کے شعبوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ حمیدیہ کالج میں استاد تھے اردو اور فارسی کے، یہیں سے وہ ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوئے اور اپنے بلند آور شخصیت کی وجہ سے اس تحریک کے صدر بنے۔ 1949 میں جان نثار اختر نے تدریس سے استعفیٰ دیا، بمبئی چلے آئے پیسے کمانے کے لیے زیادہ پر۔ بمبئی آنے کے بعد ان کے 2 عزائم تھے، ایک فلمی نغمہ نگاری اور دوسرے اپنے شعری مجموعے کی اشاعت۔ بمبئی میں وہ ملک راج آنند، کرشن چندر اور اسمت چغتائی اور دیگر ترقی پسند ادیبوں سے جا ملے تھے۔ جان نثار اختر کے شعری مجموعوں میں نظر بتاں، سلاسل، جاوداں، پچھلی پہر، گھر آنگن اور خاک دل شامل ہیں۔ خاک دل پر انہیں 1976 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ یہ ہندوستان کی مشہور اکیڈمی ہے جو اردو شاعروں اور ادیبوں کو ایوارڈ دیتی ہے، تو خاک دل پر انہیں یہ ایوارڈ ملا۔ جان نثار اختر نے مجموعی طور پر 151 فلمی گیت لکھے، اچھا معاوضہ ملتا تھا تو جان نثار اختر فلموں میں گانے لکھے۔ 1953 میں جان نثار اختر کی اہلیہ صفیہ اختر کا انتقال ہوا۔ صفیہ کے جان نثار اختر کے نام خطوط کے مجموعوں کو جان نثار نے 1955 میں شائع کیا۔ یہ مجموعے 2 عنوانوں سے، حرف آشنا اور زیر لب کے عنوان سے شائع کیے گئے۔
تو صفیہ اختر چونکہ ایک اچھی ادیبہ تھی اور اسرار الحق مجاز کی بہن تھی، جو مشہور شاعر گزرے ہیں ان کی بہن تھی یہ. تو جب یہ جانثار اختر بمبئی میں تھے اور کئی مہینوں تک واپس نہیں آتے تھے، تو صفیہ اختر اپنے شوہر کو خطوط لکھا کرتی تھی. ان خطوط میں انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. یہ محبت ان خطوط سے جھلکتی ہے. تو صفیہ اختر نے اپنے شوہر کو خط لکھے تھے. ان خطوط میں ہندوستانی عورت کی جو نسوانیت ہوتی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ خطوط ادبی اہمیت کے حامل تھے، اس لیے اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے جانثار اختر نے ان کو حرف آشنا اور زیر لب کے عنوان سے شائع کیا. جانثار کی شاعری میں عموماً رومانیت کا عنصر پایا جاتا. رومانیت سے مراد خواب و خیال کی بات. اس کے علاوہ گاہے گاہے اشتراکی نظریہ سے بھی متاثر. ان کا انتقال 1976 میں ہوا. یہ جانثار اختر تھے جو فلموں میں گیت لکھنے کے لیے مشہور ہوئے. تو ان کی جو مثنوی ہے امن نامہ کے نام سے، جانثار اختر نے اصل میں ایک مجموعہ بھی شائع کیا تھا جس میں وطن سے محبت کی شاعری کو جمع کیا ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی امن نامہ میں شاعر ہندوستان کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جیسے کہا گیا کہ مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوتا ہے اور دوسرے شعر میں پھر قافیہ بدل جاتا ہے. پیلا ساقیہ بادئے خانہ ساز کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز. جیسے کہا جاتا ہے کہ شروع میں حمد بیان کی جاتی ہے، یہاں پر بھی شاعر خدا سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے پلا ساقیہ بادئے خانہ ساز. تو ساقیہ سے مراد یہاں پر پلانے والا ہے اور بادہ سے مراد شراب ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ میں خانہ ساز، ہندوستان کی آبادی، ہندوستان کی اجتماعیت، یہاں کی اتحاد کی بات کروں کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز. ایسی بات کہوں کہ ہم سب کو ہندوستان پر فخر رہے. محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں. اب یہاں پر وطن اور چمن قافیے ہیں، سے ہمیں ردیف ہے. یہ مثنوی کی خاص بات ہے کہ ہر شعر میں قافیہ ردیف بدلتے ہیں. تو شاعر یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے اور وطن ہمارا ایک چمن کی طرح ہے جس میں طرح طرح کے لوگ طرح طرح کے پھولوں کی طرح رہتے ہیں، کئی مذاہب والے، کئی زبانیں بولے. ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار. ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جنت نشان ملک ہے. یہاں پر کشمیر بھی ہے جہاں برف گرتی ہے، یہاں راجستھان بھی ہے جہاں ریگستان ہے اور بہت اچھی بارش بھی ہوتی ہے، چاول کی پیداوار ہوتی ہے یہاں پر اور خوشگوار موسم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کی آبادی ہمیشہ بڑھتی رہی. سہانے موسم کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں یہاں کی صبح اور شام سے بڑا پیار ہے، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار. اب ہندوستان میں کئی قسم کے نام ہیں شہروں کے. نگر کے نام سے احمد نگر ہے اور آباد کے نام سے احمد آباد ہے، حیدرآباد ہے، نظام آباد ہے اور بہت سارے نام ہیں. بمبئی ہے، کلکتہ ہے اور میسور ہے، مدراس ہے، پٹنہ ہے. یہاں جتنے بھی شہر کے نام ہیں ان سب سے ہم کو پیار ہے. الہ آباد ہے. ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی زیادہ سے زیادہ گاؤں میں رہتی ہے. گاؤں کا منظر جو ہے بڑا سہانا ہوتا ہے. کھیت ہوتے ہیں اور تالاب ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارتے. گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے. اب دیکھیے برگد کا پیڑ جسے بڑ کا جھاڑ کہتے ہیں جس میں جڑیں نیچے اترتی ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں کے برگد کے پیڑ اور اس کی چھاؤں سے پیار. ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے. اب یہاں ہندوستانی عمارات کا ذکر ہے، خاص طور سے دہلی کا لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے اور یہاں کے اجنتا اور ایلورا کے غار ہیں. حیدرآباد میں چار مینار ہے، مکہ مسجد ہے، قلعہ گولکنڈہ ہے. جتنی تاریخی عمارتیں ہیں یہاں پر مسجدیں ہیں، منادر ہیں، گرودوارے ہیں.
یہ سب سے ہم کو پیار ہے، کیونکہ وطن سے محبت ہو تو ہی ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ ہمیں پیار اپنی روایات سے، یہاں کی روایت کیا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تقاریب میں ملاقات کرتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب یہاں کی روایت ہے اور اس روایت سے ہمیں پیار ہے۔ ہمیں پیار ہے اپنی تمیز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے، ہم اپنے اخلاق پر قائم رہتے ہیں اور ہمیں ہماری ہر چیز سے پیار ہے۔ اب شاعر یہاں کہہ رہا ہے، اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیرے رند لے بڑھ کے آنکھیں نکال۔ اگر کوئی ہندوستان پہ بری نظر ڈالتا ہے تو ہم اس کی آگے بڑھ کے آنکھیں نکالیں۔ یہ جو جذبہ ہے وطن سے محبت کا، اگر کوئی، تو اس زمانے میں جیسے ہندوستان پہ حملے ہوتے تھے، آزادی کے بعد بھی ہندوستان کی جنگیں ہوئی ہیں، تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی وطن پر بری نظر ڈالے تو ہم اس کی آنکھیں نکالیں۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، شاعر دعا کر رہا ہے کہ یہاں کے جتنے جنگل ہیں اور جتنے میدان ہیں وہ سلامت رہے، گنگناتا ہمارا گگن، یہ جو ہمارا چمن ہے اور ہمارا وطن ہے اور ہمارا آسمان ہے، یہ سب ہنستے کھیلتے رہیں۔ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، صدا چاند تاروں کو چھوتی رہے۔ اکثر ہم ہندوستان کی جب جغرافیہ کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں شمالی ہند میں ہمالیہ پہاڑ ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے، کہ بڑی اونچی پہاڑی ہے اور برف یہاں پر گرتی ہے تو شمال سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر دعا کر رہا ہے کہ ہمالیہ ہمیشہ اونچا رہے اور اس کی چوٹی جو ہے چاند تاروں کو چھوتی رہے پاک گنگو تری کے پھبن، مچلتی رہے گنگو جم۔ ہمالیہ پہاڑ کی جو برف ہے تو وہ جو پگھلتی ہے تو وہ ندیوں کی شکل، گنگوتری جو ہے وہاں کی چوٹی کا نام ہے، اور وہاں پر جو ہے برف جمی رہتی ہے اور گرمیوں میں جب برف پگھل کے نیچے اترتی ہے تو دریا کی شکل بنتی ہے۔ گنگا اور جمنا ندیاں جو ہے دریائیں وہیں سے شروع ہوتی رہے، جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ۔ الہ آباد جو شہر ہے وہاں پر گنگا اور جمنا ندیاں ملتی ہیں تو اس کو سنگم کہتے ہیں، اور وہاں پر جب دھوپ کی کرنیں پڑتی ہیں تو جو چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ شاعر اس کے ہمیشہ جگمگاتے رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یہ گوکل کی گلیاں، یہ کاشی کے گھاٹ۔ ہماری تاریخی جو علامت ہے اشوکا کی لاٹ بہار میں ہے، یہ بھی جو ہے قائم رہے۔ گوکل کی گلیاں، کاشی کے گھاٹ، کاشی میں جو ہے ہندوؤں کا مقدس مقام ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے اشنان کرتے ہیں گھاٹ پر، یہ ہمیشہ برقرار رہے۔ شاعر کی آرزو ہے، لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ نین سے مراد آنکھیں ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بنارس کی صبح اور شام، اودھ کی شام، اودھ سے مراد لکھنؤ ہے۔ بنارس جو ہے ایک شہر ہے، ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، تو یہ یہاں کی صبح شام جو ہے اپنی آنکھوں سے نشیلا جو ہے منظر پیش کرتے ہیں۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ تاج محل ہندوستان کی جو ہے ایک علامت ہے، ساری دنیا میں جتنے عجائبات ہیں اور ان میں تاج محل خاص اہمیت کا حامل یہ عمارت ہے۔ یہ محبت کی یادگار ہے، شاہ جہاں نے بنایا تھا اپنی ملکہ کی یاد میں، ممتاز محل کی۔ تو رہے تا قیامت محبت کی لاج، ایک محبت کی خاطر اتنا عظیم جو عمارت بنائی گئی، تو یہ عمارت خاص طور سے آپ کے چاندنی رات میں بڑی زبردست چمکتی ہے۔ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ یہ جو اورنگ آباد کے قریب اجنتا ایلورا کے جو غار ہیں، یہ ہندوستان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتے ہیں، تو شاعر جو ہے ان کی برقراری کے لیے دعا کرتا ہے۔ رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادی۔ ہمارے پاس جتنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں انہیں وادی کہتے ہیں، جہاں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ لوگ چرواہے جانوروں کو چراتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس۔ ہری کھیتیاں لہلاتی رہیں، جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں،
پنجاب میں خاص طور سے اور جنوب میں ہمارے پاس آندھرا میں کھیت ہوتے ہیں جہاں پر اچھی فصل ہوتی ہے تو جوان لڑکیاں گیت گاتی ہیں. یہ سارا منظر شاعر ہندوستان کا بیان کر رہا ہے. لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان. جب دھان کے کھیت پک جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا سا آسمان کی طرح منظر بن گیا ہے پیلے رنگ کا. فضا میں گھٹائیں گرجتی رہیں، جواں چھاگلیں تٹ پہ بجتی رہیں. جب بارش ہوتی ہے تو لوگ جو ہے پانی جمع کرتے ہیں، چھاگل جسے کہتے ہیں، اور کھیتی باڑی ہوتی ہے. سارا منظر جو ہے ہندوستان کے دیہاتوں. اڑاتی رہے آنچلوں کو ہوا، ملہاروں کی بوندوں میں گونجے صدا. یہ جو ہے جب لڑکیاں آنچل اوڑھتی ہیں اور کھیتوں میں جاتی ہیں تو جو منظر ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ جو ہے بوندیں گرنے سے جو آواز آتی ہے موسیقی کی طرح منظر بن. دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ، رہیں کھیلتیاں ناری پی سے پھاگ. یہ جو ہولی کا موقع ہے جب آگ جلائی جاتی ہے تو شاعر اس کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، اور جو ہے یہ محبوباؤں سے جو عورتیں کھیلتی ہیں اس کا بھی منظر بیان ہے. صدا گائے رادھا کنہیا کے گن، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن. یہ ہندوستانی تہذیب کی جو کہانیاں ہیں، کشن اور رادھا کا قصہ، اور جو مرلی بجاتے تھے کشن صاحب، اس کا ذکر. رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، مڈیروں پہ چلتے دیوں کی قطار. دیوالی ہندوستان کا تہوار ہے، دیوں کا تہوار، روشنی کا تہوار. تو یہ سدا جگمگاتے رہے. شاعر کی امید ہے فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے. یہ شاعر کا جو ہے آرزو ہے. اب دیوالی کے بعد شاعر منظر پیش کر رہا ہے. رہے آسماں پہ دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال. جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید کا چاند نظر آتا ہے اور عید پر سب خوشیاں مناتے. گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں. عید کے موقع پر لوگ گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دلوں میں جو ہے محبت پروان چڑھتی ہے. رہے یہ بسنتوں کے میلے کی دھوم، رہیں شاد یہ گیت گاتے ہجوم. بسنت ہندوستان کا ایک مشہور تہوار ہے اور جہاں میلے لگتے ہیں اور لوگ گیت گاتے ہیں، جھولے جھولتے ہیں. حسینوں کے لہکتے بسنتی لباس، نرم رہے نرم چہروں پہ ہلکی مٹھاس. یہ جو خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں اس کا ذکر ہے. حسین راکھیاں جھل جھلاتی رہیں، جھما جھم ستارے لٹاتی رہیں. راکھی کا تہوار ہے کہ بہن جو ہے اپنے بھائی کو راکھی باندھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ بھائی جو ہے اس کی حفاظت کرے. رہے اپنے بھائی پہ بہنوں کو ناز، یہ معصوم نرمی یہ میٹھا گداس. یہ ہندوستان کی بات ہے کہ راکھی کے موقع پر بہنیں جو ہے بھائیوں کو راکھی باندھتی ہیں اور ان سے حفاظت کا وعدہ لیں. گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹی کے ماتھوں پہ ماؤں کا پیار. یہ بیٹوں کے ماتھوں پہ ماؤں کا پیار. یہ ہمارے گھروں میں جو ہے لوگ خوشی سے رہیں، بیٹے بیٹیاں. یہ شاعر کی آرزو ہے. گھروں کا تقدس رہے شاد آباد، صحنوں کی دھوم، رہیں آنگنوں میں چہکتے نجوم. شاعر آرزو رکھتا ہے کہ ہمارے گھر اور ہمارے صحن آباد رہیں، اور چہکتے نجوم سے مراد چھوٹے بچے ہیں جن کی آوازوں سے گھر گونجتے. سلامت رہے دلہنوں کی پھبن، سلامت رہیں دل میں کھلتے چمن. شادی کے موقع پر جو دلہن کا لباس ہوتا ہے وہ جو گھونگھٹ ہوتا ہے، شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سلامتی کی دعا دے رہا. سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، جو نیچی نظر سے جو دلہنیں بیٹھتی ہیں. سلامت رہے گھونگھٹوں کی ادا، گھونگھٹ ڈال کر جو خواتین بیٹھتی ہیں. سلامت دوپٹوں کی رنگین بہار، سلامت جواں آنچلوں کا وقار. شاعر سارے سلامتی کی باتیں کر رہا ہے. سلامت رہے پاک افشاں کا نور، یہ جو خواتین اپنی مانگ میں سندور بھرتی ہیں، چمک کا جو پاؤڈر بھرتی ہیں. سلامت رہے بندیوں کا غرور، جو خواتین بندی لگاتی ہیں اور فخر کرتی ہیں. سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم تیروں، سلامت رہے نرم نظروں کے تیر. یہ سارا منظر بیان کیا خواتین کا. سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں. سلامت رہے کنگنوں کی چمک. اگر جو یہ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں تو اس کی سلامتی ہے سہاگ کی.
اگر کسی کا انتقال شوہر کا ہو جاتا ہے تو عورتیں چوڑیاں پھوڑ لیتی ہیں، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ سلامت رہیں، سلامت حسینوں کے 16 سنگار کرتے ہیں، یہ جوڑے یہ لپٹے چمیلی کے ہار، سلامت رہے مرگ نینوں کے بان، سلامت رہے مرنے والوں کی شان۔ شاعر سب کی سلامتی کی دعا کر، سلامت وفاؤں کے ارماں رہیں، سلامت محبت کے پیمان۔ ہندوستان میں جو پیار محبت کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی سلامتی کی شاعر امید کرتا ہے۔ سلامت رہے ہیر رانجھے کے گیت، ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں یہ جو تاریخی واقعات ہیر رانجھا ہے، رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، اکثر ہار ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی محبت، لجانا رہے مسکرانا رہے، منانا رہے روٹھ جانا رہے۔ یہ ہوتا ہے محبوب اور محبوبہ میں، یہ مسکراتے ہیں، لجانا ہے، منانا ہے، محبت کے چشمے ابلتے رہیں، جوان سال نغموں میں ڈھلتے رہیں۔ یہ محبت کی باتیں چلتے رہیں اور شاعری میں گیت اس طرح لکھے جاتے رہیں۔ رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی۔ اب شاعر ہندوستان کے شعراء کا ذکر کر رہا ہے۔ ٹیگور جو ہے ہندوستان کے مشہور شاعر، بنگالی شاعر ہیں، اور ان کی نظموں کی کتاب گیتانجلی ہے جس پر انہیں نوبل انعام ملا تھا، اور جنا گنا منا کے نام سے ہمارا جو قومی ترانہ ہے ٹیگور نے لکھا بنگالی زبان۔ اقبال ہندوستان کے مشہور شاعر جن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہا، اور انہوں نے کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھ۔ تو یہ شان پنجاب کی بنگال کی رہے نام اپنے ادب کا بلند۔ یہاں جو کچھ ادب لکھا گیا اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، دیگر زبان، دلوں میں سمایا رہے پریم چند۔ پریم چند اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کے افسانوں میں ہندوستان کی اور خاص طور سے یہاں کی دیہات کی بڑی اچھی تصویریں پیش کی۔ سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ غزل ہندوستانی تہذیب کی علامت ہے، جو اردو پڑھتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، جن کو اردو نہیں آتی لیکن بات کرتے ہیں انہیں بھی غزل پسند ہے، اور خاص طور سے غالب جو ہے یہاں کے بڑے مشہور شاعر۔ فضاؤں میں چھٹتے رہیں یہ ستار، صدا جھنجھناتے رہیں دل کے تار، مچلتی رہے مست بینا کی مے، برستی رہے سات رنگوں کے۔ ہندوستان میں موسیقی کی بڑی روایت ہے، کئی موسیقار گزرے، استاد بسم اللہ خان ہیں، استاد امانت علی خان وغیرہ۔ دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، یہاں ایک مشہور راگ ہے سارے گاما میں دیپک، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، رہے گونجتی گھنگروؤں کی کھنک۔ یہ جو گھنگرو باندھ کے کچی پوڑی بھرت ناٹیم کا جو لوگ رقص کرتے ہیں، دفوں کی صدا ڈھولکوں کی گمک، یہ جو دکن میں ڈھولک بجائے جاتے ہیں، عرب لوگ دف بجاتے ہیں۔ یہ گھنومر یہ کتھک کے توڑے رہیں، جوان ناچ دل کو جھنجھوڑے رہیں، رہے ساقیہ بادہ خواروں کی خیر۔ یہ ہندوستان کی ساری علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو بادہ خوار یہاں پر ہندوستان کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ سب خیر سے رہیں، رہے ساقیہ تیرے پیاروں کی خیر۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خدا، یہ ہندوستان کے جو پیارے لوگ ہیں جو ہندوستان کو چاہتے ہیں وہ خیر سے رہیں، سلامت، ابھرتا رہے زندگانی کا جوش۔ یہاں پر لوگ زندگی کو جوش سے خوشی سے گزاریں، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش۔ یہ جو ساقیہ جو وطن کی محبت کی جو شراب پیے ہوئے جو لوگ ہیں یہ لوگ ہوش میں رہیں، صراحی سے ساغر رہے متصل، یعنی محبت کا جذبہ بھی رہے اور محبت کے جذبے کو عام کرنے کے طریقے بھی رہیں، نہ ٹوٹے کبھی تیرے شیشوں کا دل۔ یہاں کے لوگ جو ہے ان کے دل شیشوں کی طرح نازک ہیں اور ان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور محبت سے مل کے رہنا۔ اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، جہاں میں صدا امن باقی رہے۔ تو شاعر ہندوستانی شہریوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جام اٹھائیے، یعنی محبت کے نغمے کو پھر سے بیان کیجیے تاکہ جہاں میں صدا امن باقی رہے۔ تو یہ مثنوی ساری کی ساری جو ہے ہندوستان کی روایات کا، یہاں کی تاریخی عمارتوں کا، یہاں کی تہذیب کے بیان کا ذکر ہے، اور شاعر سب کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہندوستان ہر زمانے سے امن والا ملک رہا ہے اور اسے ابھی بھی امن والا ملک رہنا چاہیے۔ اس مثنوی کا مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں کہ جانثار اختر نے اپنے مثنوی امن نامہ کے آغاز میں خدا سے دعا کی ہے کہ اے خدا تو مجھے علم کی شراب پلا
تاکہ میں اپنے وطن ہندوستان کی تعریف بیان کروں۔ شاعر ہندوستانی کی طرف سے اپنے وطن ہندوستان، یہاں کی مٹی، یہاں کے باغوں، یہاں کی صبح و شام، یہاں کے شہروں اور گاؤں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخی عمارات، یہاں کی ملی جلی تہذیب سے پیار ہے، غرض ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ اگر کوئی ہمارے پیارے وطن کی طرف غلط نگاہ ڈالے گا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کے جنگل، دریا سب سلامت رہیں، یہاں کے لوگ خوشحال رہیں، ہمالیہ پہاڑ ہماری حفاظت کرتا رہے، گنگا جمنا کی ندیوں سے یہاں کی خوبصورتی برقرار رہے، یہاں کی جو نشانیاں ہیں، اشوک کی لاٹ، گوکل کی گلیاں، کاشی کے گھاٹ، بنارس اور اودھ کی صبح و شام سب سلامت ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تاج محل سورج کی کرنوں اور چاند کی کرنوں میں چمکتا رہے اور لوگوں کو محبت کی یاد دلاتا رہے۔ ایلورا اور اجنتا کے غار اپنی تہذیب کو برقرار رکھیں۔ شاعر امید کرتا ہے کہ ہمارے وطن میں کھیت اچھی فصلیں اگائیں، میدان میں ہریالی لہلاتی رہے، یہاں کے لوگ دیوالی اور عید کے موقع پر خوشی مناتے رہیں اور زندگی کی بہار یوں ہی قائم رہے۔ لوگ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں کی لڑکیاں خوشحال رہیں، ان کا سہاگ سلامت رہے اور خوشی کے گیت گاتے رہیں۔ شاعر زندگی کی بہار کی امید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہندوستان میں لوگ ٹیگور و اقبال کے نغمے گاتے رہیں، پریم چند کی کہانیاں اور غالب کی غزلیں پڑھتے رہیں، پنجاب اور بنگال کی شان برقرار رہے۔ اس طرح شاعر ہندوستان کی عظیم تہذیبی روایت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان میں امن برقرار رہے، لوگ ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک ہوں۔ شاعر کو احساس ہے کہ اگر ملک میں امن رہے گا تو ملک کی حفاظت ہوگی اور ہندوستان ترقی کرے گا۔ مرکزی خیال: شاعر جاں نثار اختر مثنوی امن نامہ کے ذریعے سارے ہندوستان کو امن کا پیغام دے رہا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا لمبردار ملک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہاں کی صحت مند تہذیبی روایت کو برقرار رکھیں اور سب شادمان رہیں۔ تو یہ تھا یہ مثنوی امن نامہ کا خلاصہ، اور بنیادی طور پر شاعر نے ہم سب کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم کو اپنے وطن کی چیزوں سے پیار ہونا چاہیے اور ہم اس کے ذرے ذرے سے محبت رکھیں اور امن کے پیغام کو عام کر دیں۔ تو یہ جو نظم ہے ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، تو آج بھی ہم کو چاہیے کہ ہمارے تہواروں کا ذکر کرتے ہوئے، ہمارے رسم و رواج کا ذکر کرتے ہوئے، ہمارے اطراف جو تاریخی عمارتیں ہیں اور مسجد ہے، مندر ہے، درگاہیں ہیں اور یہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں، یہاں کے جو شعراء ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے ہم کہیں کہ جس طرح آزادی کے بعد ہندوستان میں قومی یکجہتی کی ضرورت تھی، وہ ضرورت آج بھی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایسی نظمیں جو قومی یکجہتی کو پروان چڑھاتی ہیں ان کو ہم پیش کریں اور ایسے لوگوں کا کلام بھی عام کریں جنہوں نے قومی یکجہتی کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ یہی جاں نثار اختر کی مثنوی امن نامہ کا پیغام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو آج کا ایک سبق اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ۔